50 ہجری 670 عیسوی میں حضرت سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول افریقہ کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ تیونس کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایک خوفناک اور دہشتناک جنگل تھا، جہاں کے زہریلے اور موذی جانوروں سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا تھا۔ آپ کے ساتھ جو شہروں کی تعمیر اور مقام کے تعین اور چھاؤنیوں کے لیے کون سا مقام مناسب ہے، ان سب پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگل اگر اس نئے اسلامی شہر کی آبادی اور چھاؤنی کے لیے مختص کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا، بڑا سیکیور بھی ہوگا اور بڑا مفید بھی ہوگا۔ لیکن اس جنگل میں تو موذی جانور ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عقبہ بن نافع کے ساتھ 18 صحابہ تھے، وہ ان کو لے کر جنگل میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اے جنگل کے موذی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں، سنو، ہم نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم نے یہاں پر شہر آباد کرنا ہے، تم سب کو ہم 1 دن کی مہلت دیتے ہیں، یہاں سے تم سارے جانور اور کیڑے مکوڑے کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا۔ پھر یہ عجیب و غریب وقت چشم فلک نے دیکھا کہ جنگل کے سارے موذی جانور، حتیٰ کہ شیر اپنے بچوں کو لے کر، بھیڑیے اپنے بچوں کو لے کر، سانپ اپنے بچوں کے ساتھ، سارے جانور اور کیڑے مکوڑے یہاں سے بڑے امن کے ساتھ منتقل ہو گئے اور یہاں سے چلے گئے، اور وہاں ایک نیا اسلامی شہر آباد ہوا جس کا نام قیروان ہے۔ وہ آج بھی تیونس کا ایک بڑا اہم شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد چونکہ صحابہ اکرام کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی، اس لیے تیونس میں اس شہر کو بڑی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہاں سے ہزاروں علماء، اولیاء، اکابرین اور مشائخ پیدا ہوئے، اور وہاں صحابہ کرام کی قبور بھی ہیں۔ سیدنا عقبہ بن نافع کی عظمتوں کا عالم یہ بھی ہے کہ اسی جہاد میں ایک مقام پر صحابہ کرام اور آپ کا لشکر پہنچا تو پانی نہیں تھا، اور دور دور تک کہیں سے میسر نہیں آ رہا تھا، اور پانی کی پیاس کی شدت میں مسلمان اور جانور جو ان کے ساتھ تھے سب ہی بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کی۔ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کے جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے نے زمین پر پاؤں مارنا شروع کیا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور تمام آپ کے ساتھی مجاہدین مسلمان اور ان کے جانور اس پانی سے سیراب ہوئے۔ یہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اصل بات یہ ہے، انہوں نے چونکہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا، رب العزت نے ان کو عظمتوں سے نوازا اور اپنی طاقتیں ان کی آواز اور ان کے بازو میں ظاہر کر دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جاں-باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔